بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، چلیں جی آج ہم آپ کو اسلامیہ کا فرسٹ چیپٹر پڑھائیں گے، کلاس 5 کا۔ تو سب بچے اپنی اپنی بکس نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا فرسٹ چیپٹر پیج نمبر 5 پر، دنیا آخرت کی کھیتی، نکال لیے سب نے؟ ویری گڈ۔ اب جو ہے میں آپ کو تھوڑی سی ریڈنگ کر کے بتاتی ہوں پہلے، اس کے بعد آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے، جلدی سے دیکھیں سب بچے۔ آخرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بھیجا۔ انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے تاکہ وہ اس کا اچھا بدلہ حاصل کرے۔ دنیا کی مختصر زندگی میں انسان کو اس کے تمام نیک یا بد اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا، اس کے لیے ایک لمبی زندگی چاہیے۔ اس غرض کے لیے آخرت کی زندگی رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ انسان بھی اس کائنات کا ایک جز ہے، اس لیے اس کو بھی موت آئے گی اور وہ فنا ہو جائے گا۔ فنا کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان پیش ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ آخرت کیا ہے اور جو ہے وہ اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، دنیاوی زندگی پر، اور آخرت کی زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آخرت کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی، بعد میں آنے والی، یعنی کہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو انسان ہے اور یہ دنیا ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب سب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کو قیامت کا نام دیا گیا، اور جب قیامت کے بعد پھر ایک جو ہے اس دن جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کی زندگی میں جتنا انہوں نے کام کیا وہ سب ایک ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر جس کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے اعمال نامے میں برائیاں زیادہ ہوں گی وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آخرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے۔ جس چیز سے، جس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، انسان اس سے رکا رہے، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسان وہ کام کرے۔ تو جب اس طرح سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں ہمیں ہمارے اعمال ناموں کا حساب کو جزا سزا دینا، یہ جو ہے وہ ہماری زندگی پر مطلب ہمیں اس کا اعمال، اس کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے ہماری زندگی کا اہتمام کیا کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں ہم جو کام بھی کریں گے اس کا بدلہ ہمیں مرنے کے بعد دیا جائے گا۔ اس دن کو ہم، یا اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم اس دنیا میں جو بھی کام کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا بدلہ یقیناً ہمیں برا ملے گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ آخرت پر ایمان کہلاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آخرت پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ عقیدہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حکم جو ہے عقیدہ آخرت کا دیا ہے، یعنی آخرت پر ایمان کا حکم دیا ہے۔
جو لوگ مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی خاص پہچان بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ جو ہے یہ لوگ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنوں کی خاص نشانی بتائی کہ وہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان رکھنا بھی ہم پر ضروری ہے، لازم ہے۔ آخرت پر ایمان رکھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ ہم اس دنیا کو اپنی اصل زندگی سمجھ بیٹھے، ہم تو بس سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے اور بس جو کرنا ہے یہی کر لو، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ مہمان خانہ ہے، عارضی گھر ہے ہمارا، اور ہم کچھ عرصہ یہاں گزاریں گے، گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جو کچھ یہاں کر کے جائیں گے وہی ہمیں جو ہے وہ آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ تو یہ ہمارے دماغ میں یہ بات ذہن میں اچھی طرح ہمارے موجود ہونی چاہیے، ہمیں بٹھا لینی چاہیے بات کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ اس کو موت بھی آنی ہے، اس کو فنا ہونا ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو یہاں آیا ہے وہ یہاں سے جائے گا، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کو جو ہے صرف اور صرف مسافر خانہ سمجھا جائے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ استغفر اللہ، ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک بھی جو ہے وہ یہی ہے، اپنی بک میں دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں جیسا کریں گے آخرت میں اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے جب آپ کے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو جو بچے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اچھی طرح سمجھ کے اچھے پیپر دیتے ہیں، ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بالکل نہیں پڑھتے، جو کھیل کود میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، یا تو وہ فیل ہو جاتے ہیں یا بہت ہی معمولی نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو اس نے بالکل پڑھا ہی نہیں وہ فرسٹ آ گیا اور جس نے بہت پڑھا وہ فیل ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا آپ کرتے ہیں، جیسی محنت کرتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک آپ نے جو ہے وہ آم کی گٹھلی زمین میں اگائی، اور اگانے کے بعد آپ اس کو پانی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے موسمبی نکل جائے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جب آم کا بیج اگایا ہے تو آپ کو آم کا ہی پودا ملے گا اور اس میں آم ہی لگیں گے۔ اب آپ چاہیں کہ اس میں موسمبی لگ جائے یا آپ چاہیں کہ اس میں کوئی اور پھل لگ جائے آپ کی من پسند، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک کسان ہے، وہ جب زمین میں فصل اگاتا ہے، بیج بوتا ہے، تو اگر وہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو وقت پر پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اس کے اندر وہ صحیح طور پر کھاد ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پرندوں وغیرہ سے اس کو بچاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو آخر میں اس کی فصل خوب اچھی ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ منافع ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی مثالیں آپ کو؟ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دنیا میں رہ کر اچھے کام کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو راستہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا، اور آپ کو اس کا لیکن اگر آپ نے اللہ کے کام پر عمل نہیں کیا اور زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہے، برے کام کرتے رہے، تو یقیناً اس کا بدلہ آپ کو جنت ملنے کی صورت میں ملنے والا ہرگز نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام بھی دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب کا سب جو ہے ہمارے پاس ہمارا جو اعمال نامہ ہے، وہ ہمارا جو بھی اعمال ہیں ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات ہم اب اس کو دنیا آخرت کی کھیتی سے متعلق ہمارے ذہن میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس دنیا میں جیسا کریں گے ویسا ہی ہم اس کا پھل پائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ ہے اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور بہتر. اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور بہتر ملے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا، برے اعمال کی ہمیں سزا ملے گی. اور برے اعمال کی کیا ہوگا؟ سزا ملے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ کی حرکت، ٹھیک ہے، اور آنکھ کے اشارے، ہم نے آنکھ سے اچھی چیز دیکھی بری چیز دیکھی، اس کے اشارے، دل کے اچھے اور برے خیالات، ہمارے دل میں جو بھی کسی کے بارے میں اچھی سوچ ہے بری سوچ ہے، ہم کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب، اور جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا لکھ رہا ہے. ہم نے کس کے بارے میں کب کیا سوچا، ہم نے کسی کو کیسی نظر سے دیکھا، اچھی نظر تھی، ہماری نیت کیسی تھی، اور ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہاتھ پیروں کی حرکت، ہم کہیں گئے تو ہمارے پیر جو ہے ان نے جو حرکت کی وہ کسی نیک مقصد کے لیے کی، اچھے کام کے لیے کی یا برے کاموں کے لیے، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوئے یا برائی کے لیے استعمال ہوئے، یہ تمام باتیں جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تمام کام کون کر رہا ہے؟ کرامن کاتبین کر رہے ہیں. یہ تمام کام کون کر رہا ہے؟ دو فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہمارے برائیاں یا بدیاں لکھتا ہے، اور یہ پورا کا پورا ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اچھے عمل زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی، اور برے کام اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو جنت ملے گی. صحیح ہے، اور برے اعمال زیادہ ہوں گے تو دوزخ ملے گی، جس کو ہم جہنم بھی کہتے ہیں، تو جہنم ملے گی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہمارے ذہن میں پتہ ہو، معلوم، بالکل ہمارے ذہن میں بات فکس ہونی چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں ہم جو بھی کریں گے، جیسا بھی کریں گے، اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں جو ہے اس کا پھل ملنے والا ہے. اچھے اعمال کریں گے، اچھا کام کریں گے تو ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت میں بھیجے گا، اور اگر ہم جو ہے وہ برے کام کریں گے، برائیوں میں مبتلا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہونے کی صورت میں ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح آپ سب کو؟
اب آپ اپنی بک سے اس کو ایک دفعہ اور ریڈ کر لیجئے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح کسان کھیتی میں بیج بوتا ہے, مناسب وقت پر اسے پانی دیتا ہے, کھاد ڈالتا ہے اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے, تو اس کی فصل اچھی ہوتی ہے اور اس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح اگر انسان دنیا کی اس مختصر زندگی میں اچھے کام کرے گا تو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ اور بہتر پھل پائے گا, لیکن اگر اس نے برے کام کیے تو آخرت میں اس کی سزا بھگتے گا. دنیا کے اندر انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کا مکمل ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہو, زکوٰۃ دے رہا ہو, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو, یہاں تک کہ ہاتھوں کی حرکت, آنکھ کے اشارے اور دل کے اچھے یا برے خیالات, یہ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں. اور یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے کرامن کاتبین سر انجام دے رہے ہیں. آخرت میں اس کے انسان کے اعمال تولے جائیں گے. جس انسان کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا, اور اس کے برعکس جس انسان کے بد اعمال زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے بچوں, آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آپ جو ہے اپنی کاپیز نکال لیجئے, میں آپ کو کچھ کام دے رہی ہوں, کلاس وقت وہ کیجیے. پہلا سوال ہے آپ کا, آپ نے 3 خالی جگہ نکالنی ہے. ٹھیک ہے, 3 خالی جگہ نکالنی ہے اور اس کو پور کرنا ہے. خالی جگہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. خالی جگہ جو ہے وہ سوالات کی ایسے قسم ہوتی ہے جس میں آپ کو سوال کو جو ہے وہ خالی جگہ کی صورت میں جو آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے چیپٹر میں ہو یا کہیں بھی ہو. اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر جگہ اس کا ایک ہی جواب ہوگا. مثلا ہمیں ڈیش نے پیدا کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمارے اعمال کا حساب کتاب ڈیش فرشتے کرتے ہیں. کون سے فرشتے کر رہے ہیں؟ کرامن کاتبین. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے سوالات ہیں یہ کہ جس کا آپ نے جواب دیا. آپ سے کہیں بھی پوچھ لیں, کہیں بھی پوچھ لیں, آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے فکسڈ. تو آپ نے 3 اس کی خالی جگہ نکالنی ہے. دوسرا سوال آپ کا, تین جو ہے وہ ایم سی کیوز نکالنے ہیں. ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں؟ ایم سی کیوز جو ہے وہ خالی جگہ کی ایک قسم ہوتی ہے, لیکن اس کے ایک سے زیادہ جوابات ہو سکتے ہیں اور یہ سارے ہی آپ کو صحیح نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسا سب صحیح ہے, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا تعلق آپ کے چیپٹر سے ہوتا ہے. آپ کی بک میں اس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ کو وہی اس کے اندر فل کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ڈیش ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ہمارا خالق بھی ہے, ہمارا مالک بھی ہے, ہمارا پروردگار بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے بہت سارے جواب ہیں, لیکن آپ کی بک میں اگر ہے تو اگر رب ہے تو آپ اس میں رب لکھیں گے. آپ پروردگار اگر ہے آپ کی بک میں لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ وہ لکھیں گے. خالق استعمال ہوا ہے تو آپ اس میں وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ آپ کی ایم سی کیوز ہوتی ہیں. ایم سی کیوز کے ایک سے زیادہ جواب ہوتے ہیں, لیکن آپ کو آپ کی چیپٹر کے اعتبار سے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی آج جو ہم نے پڑھایا ہے اس میں سے 3 ایم سی کیوز نکال لیں. تیسرا سوال ہے آپ کا, 3 جو ہے آپ نے جملے درست کرنے ہیں. 3 جملے لکھنے غلط اور ان کو درست کرنا ہے. مثال کے طور پر اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ جملہ غلط ہے نا, اس کو 2 طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں. برے اعمال ہوں گے, یعنی کہ اچھے کو آپ صحیح کر دیں, برے اعمال ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یا آپ اچھے کو ایسے رہنے دیں, اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمیں دوزخ کی جگہ آپ کیا لکھ دیں گے, جنت میں ڈال دیا جائے گا, جنت میں بھیج دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟
تو یہ اس طرح سے آپ نے 3 جملے کرنے ہیں. آپ نے فٹافٹ کام کیجیے اپنے. ٹھیک ہے بیٹا, کلاس ورک ہو گیا آپ کا. اب جلدی سے ہوم ورک لکھیں. جلدی سے ہوم ورک لکھ لیجیے. سوال تھا پہلا, انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ پہلا سوال آپ کی بک کا بھی پہلا سوال ہے یہ. ٹھیک ہے, سوال نمبر 2 لکھیں. آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت کسے کہتے ہیں؟ اور اگلا سوال, آخرت کی زندگی کیوں رکھی گئی؟ اور اگلا سوال آپ کا سوال نمبر 4 آج کا, کرامن کاتبین کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے؟ کرامن کاتبین کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایک سوال اور لکھیے آپ. ایک سوال اور لکھ لیجیے. جنت و دوزخ میں کون سے انسان داخل کیے جائیں گے؟ آپ ہی کی بک کا سوال ہے یہ. جنت اور دوزخ میں کون سے انسان داخل کیے جائیں گے؟ ٹھیک ہے بچوں, آپ کی کلاس کا پہلا لیکچر, فرسٹ چیپٹر کا پہلا لیکچر آپ کا تیار آج ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ اس کو دوبارہ سے ریڈنگ کریں, پورے چیپٹر کو 2 سے 3 بار اس کی ریڈنگ کیجیے, اور اس کے بعد جو ہے یہ کوشچنس کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں اپنی ورڈنگ میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.